بس در حقیقت جیڑی بات ہے وہ یہ کہ در شیخ کے گیا جو ظلمت سے بچ گیا، جیڑا اپنے رحمت دے کاملے بردے کامل دی خدمت میں پہنچ گیا، دی سوچ اختیار کی ہے، وہ پھر آپ دی رحمت ہو گئی۔ تسی اپنے آپ دے زمانے دے دھیان مار کے ویکھ لو کہ ہر شے جیڑی ایک دوسرے نوں دوائی لائی ہے، ہر کوئی ملازم ہے جیڑا رشوت ہو رہے، دکاندار ہے جیڑا جھوٹ مار کے پیسے کماتا ہے، جنہیں لوگ صحبت میں بیٹھے نے کسی اللہ نے ولی کی صحبت میں بیٹھے نے وہی لوگ انہوں نے در حقیقت انہوں نے وصف ہوتا ہے کہ وہ ڈبے کٹ چھڑتے ہیں، جس میں ڈبے کٹ چھڑتے ہیں پھر پاوے سب کے پیر پہ آوے کچھ نہ سب تو خاص جیڑی گل ہے درویشاں دے درویش طبقے دے اندر اسی تے انہاں دی جتیاں دی خاص بھی نہیں، وہ ہے کہ تو اپنی پہچان کر کے تو سرور کائنات نے فرما دیتا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو میرے میاں جی سرکار لکھتے ہیں مٹی سے شجر لاکھوں پیدا ہوئے ہیں، دے کر بہار اپنی پھر اس میں جا ملے، کر غور فکر تو بھی کس سے ہوا تو پیدا، یہ جسم تو نہیں ہے مٹی سے جو نکلا ہے، مٹی سے ہو الگ تو پھر دیکھ خود کو کیا ہے، چوں بدانستیم کے بات آنی ہے از برائے تنویر نامی، فرمایا چونکہ ہم یہ جان گئے ہیں کہ ہم یہ جسم نہیں ہے، ہم اس جسم کے علاوہ خدا کے ذریعے اے خلق آن را کے ذات خود شنا، اندر ہم نے سرمدی کسرے بزا، مبارک کے لائق ہے وہ شخص وہ ہستی جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اور اس نے خدا کی پناہ میں اپنا گھر بنا لیا، تاشوی تو بوئے گل بر آشکا پیشوا و رہنمائے گلستان، تاکہ تیری ذات سارے باغ کی رہنما اور پیشوا بن جائے اور تیری ذات پھولوں کی خوشبو کی طرح بن جائے، چیست بوئے گل دمے عقل و خرد، پھولوں کی خوشبو کیا ہے؟ عقل اور سمجھ کی بات جو تجھے ابدی زندگی عطا کرتی ہے اور تو اپنی ابدی زندگی سے آگاہی حاصل کر جاتا ہے۔ چوں جدا بینی دے حق ای خجرا، گم کنی ہم وطن و ہم دی وجہ، اے بیٹے جب تو نے اپنے رہنما کو اپنے ہادی کو خدا سے جدا سمجھ لیا تو نے اپنی اصل منزل کو گم کر دیا، چشمے دل را ہی گزارا کن دیتی ای یکے قبلاست دو قبلہ، خبردار دل کی آنکھ کو مٹی سے آگے بڑھا، یہ ایک قبلہ ہے دو قبلے نہ دیکھنا، ایک ہی قبلہ ہے دو قبلے،
چوں شدی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتائی دور از جب تو اللہ کے ولی سے دور ہو گیا در حقیقت تیری ذات خدا سے دور۔ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت حسین زمانے سے گزری ہے۔ آپ حج کے سفر سے جا رہے تے رات اتھے گزار دے سن جتھے پوچھنا کہ اتھے کوئی درویش ہستی کو خدا پرست ہستی نشاندہی ہونی تے اتھے جا کے رات گزارنی۔ ایک بستی دے اندر گئے جو اتھے بھی یہی سوال کیتا، بندیاں نے دسیا کہ مسجد کے اندر ایک حافظ صاحب نے ظاہری اکھیاں تو نابینا نے وہ سانو درویش محسوس ہو۔ آپ گئے جا کے مسجد کے اندر سجا پیر تریا دروازے کے اندر تے اگوں آواز آئی، آ باجزید میں بڑے عرصے کا تیرے انتظار چ بیٹھا۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے تے سوچیا کہ دسیا تے لوگ آئے کہ نابینا نے اکھیاں تو تے اینو تے سارا جہان نظر ہو۔ جا کے سامنے بیٹھ کے تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی کدھر؟ آخیا جی میں حج کرن جا رہا ہوں، حج تے سفر تے جا رہا ہوں۔ آپ نے تیرے کو سفر خرچ کی ہے، پلے دینار بدے سن چادر دے کھول کے اگے رکھ دیتے، اے میرے کو سفر خرچ۔ آدھے نے اچھا اکھیاں بند کر تے میرے دوڑے 7 چکر لا تے حج کر لے۔ آپ نے اکھیاں بند کیتیاں تے چکر لانا شروع کیتا تے خانہ کعبہ دا طواف۔ آخیا جی میرا حج ہو گیا ہے۔ آپ آدھے نے ہوں پھر 7 چکر لا تے عمرہ بھی کر۔ پھر جس وقت عمرہ بھی کر لیا تے پھر سامنے بٹھا لیا۔ آخیا ہوں میں جہی گل کرنا اینو واڑے اور کان چ پا لے۔ فرمایا ابل ہاں تعظیم مسجد میں کنند در جفائے اہل دل جد میں کنند۔ بیوقوف لوگ مسجد کی تو تعظیم کرتے ہیں اور اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا عام جاز ای حقیقت اے خرام نیست مسجد جز درون سرور۔ اے گدو وہ مجاز ہے اور یہ حقیقت ہے، مسجد اللہ کے ولی کے اندر ہے۔ مسجد کے اندر انہیں اولیاء سجدہ گاہ جملہ آنجا خدا۔ وہ مسجد جو اللہ کے ولی کے اندر ہے وہ تمام لوگوں کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ وہاں میرے خدا کا ڈیرا ہے۔ پھر آپ فرماتے نے تاں بکر تاں خانہ راہ در وے نہ رو، اندر ہی خانہ وجود آ ہی نہ رو۔ جب سے اس نے وہ خانہ کعبہ اپنا گھر بنایا ہے وہ اس میں نہیں گیا، اور اس گھر میں اسے یوم کے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ اس گھر میں اب یوم کے علاوہ کوئی نہیں۔ جو مرادی دی خدا را دیتا ہے گرد کعبہ صدق بھر کر دی۔ جب تو نے مجھے دیکھ لیا تو نے خدا کو دیکھا، اور تو نے سچائی کے کعبہ کے گرد تو نے چکر لگا۔ بہت لمبا سارا یہ سلسلہ ہے تے اصل وچ یہ گل ہوندی ہے کدھر گوشے چ بہ کے کرنے والی۔ میں انہاں بندیاں دے وچ کدے گفتگو نہیں کدے
باقی اپنا تے کوئی اپنا کوئی علم نہیں، بس یہاں لوگوں دیا جتیاں چ بیٹھے ہیں تے اتوں جیڑی کوئی گل سنی ہے وہ کدے کسی نے سنا چڑی۔ مینوں تقریباً 15-20 سال ہوئے نا، میں ایک کمرے بیٹھا ایک کونے میری اولاد برسرے روزگار ہوئی، انہوں نے روزگار چلانا شروع کر لیا تے میں یہ وسیعت سی تے ہوں ادھر دا بیٹھیا میرے کو ایک کلام الہی قرآن دی کتاب ہے تے مثنوی نے 6 دفتر نے یہاں خدا نے میرے سینے تے اتارے تے یہی زندگی ہے، اور یہاں کتاباں نے ایک شوق تے عشق پیدا کیا، کوئی بن بنا نہیں، کوئی ساڈا جیڑا پنتھ چلدا پیا اوتھے دوستی ہے، اوتھے دوستی ہے، اور یہ ہے ہی گیم محبت دی ہے، جنی کوئی محبت لے کے آیا اُنّا ہی انہیں اپنا سینہ منور یا میں اپنی ایک اور بھی گل دس چڑا، میں نا نشیاں پوکے دا 24 گھنٹے میں اٹھا پینا، رات بھی تے دن بھی، تے وہ شام دا کدھر باہر کر تے وہ نشہ پورا ہوئے تے پھر کلام اترنا شروع ہو بابا جدید گستامی رحمت اللہ بیٹھے سن ایسے طرح اپنے دوستاں وچ تے آپ آدھے سبحانی و عظم شانی کہ میری ذات پاک ہے اور میں بڑی شان والا ہوں۔ وہ دوستاں نے کہا کہ جناب یہ تے کوئی خدائی کلام ہے جیڑا تسی پہ کر رہے ہو، اے تساں گل کیتی ہے، آدھے نے میں تے کیتی میں تے نہیں یہ گل کیتی، وہ آدھے جی تساں ہی کیتی ہے، آدھے نے تسی اس طرح کرو سارے اپنے کوئی چھریاں رکھو، اگر میں دوبارہ ایسی گل کرا تو مینوں قتل کر چھڑو، سارے نے چھریاں رکھ لیا، دوسرے دن بیٹھے تے آدھے نے وہ کتنے خدا نو ڈھونڈتے پھردے ہو، وہ تے تواڈے ہے جوبے چ تواڈے سامنے بیٹھے وہ چھریاں لے کے پی گئے، جتھے جتھے کسی نے چھری ماری وہ اپنا آپ زخمی ہویا، سارے ہی گھائل ہو کے ڈگ پے، انہاں وچوں ایک سی جیڑا وہ دیوار نال ڈھول لا کے بیٹھیا سی، انہیں کوئی کاروائی نہیں کی، آپ آدھے نے بھائی تو نہیں کوئی کاروائی کی، آدھا میں تے اگے خدا دے دربار چ آ کے بیٹھا میں پھر آپ فرماندے نے دس وہ جنوں جن پہ جاتا ہے نا وہ زمان جن دی آواز نکلتی ہے اور جن دی کلام بھی نکلتی ہے، یاد ہے دس جنوں خدا پہ جائے وہ کی حال ہے، کدی خدا دی آواز نکلتی ہے بولنا خدا دا بولنا، عشق آشو لاست کے چو پر فروخت ہر چیز جز معشوق باقی جملہ سب، عشق وہ شعلہ ہے جب روشن ہو جاتا ہے تو معشوق کے علاوہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے، تیغے لا در قتل غیر حق برام در نگر پس لاگ بہت علاج، اے بیٹے جب تو نے لا کی تلوار اللہ کے ماسوا پر چلا دی،
غور سے دیکھ باقی کیا رہ گیا، ماند اللہ، باقی جملہ رفت، شاد باش اے عشق شرکت سو، اللہ رہ گیا، باقی سب گناہ ہو گیا، اے عشق شریک کو جلانے والے تو خوش رہ۔ ہوں پھر اس طرح کا کلام ہے، کچھ کچھ لوگ بندے نے انہوں کا ذہن انہوں قبول نہیں کرتا، پھر آخیا الف ایک ہو کے لب نے غیر تائی، الف ایک ہو کے لب نے غیر تائی، پھرے جنگی اس طرح چاہ پیارے، واہ واہ علم تے عقل نے زور دیتا پیا، وہم نو کہ خدا آپ مرض سے آپ مریض ہوئے ہیں، آپ اپنی کرے دعا پیا، شکل پاک انسان عنایت تیری نہیں تو دل مجھ سے آپ گیا میم موت آوے تیری موت تائیں تو کیوں مرے جے مرے بڑا تے، ایک ہر انسان سمجھ جا کہ میں مر جانا، یہ دی غلط فہمی ہے۔ حکم ربی نال جس وقت آنا ہے تو پھر ذات آتی ہے ولی جو پھر اللہ نفس نزاج آجلوہا واللہ خبیر بالعباد، ایک معین وقت ہے جس وقت آوے گا امر ربی دے نال پیغام بھر آوے گا، روح نو اپنے نال لے کے جائے گا، یہ روح موت نہیں، اور یہ وجود ہے جڑا یہ پانی مٹی دا بنیا ہے، تے اینو زندگی کادے نال ملی سی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اے فرشتوں میں مٹی کارے دا ایک بشر بنایا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو بنا کے ٹھیک کر لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو پھر پڑھیو اس کے سامنے سجدے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ ساری کائنات فرشتوں کی سجدہ ریز ہو، کیونکہ انہاں ویکھیا کہ ذات نے ہن ایتھے ڈیرا لایا، انہاں ذات خدا بندی نو ہی سجدہ کیتا سی، اور اس تو پہلوں یہ جڑا بت بنایا سی نہ ویکھدا سی نہ سندا سی نہ گل کردا سی نہ اودے چ زندگی سی، جے ذات نے اپنی روح پھونکی، ویکھن بھی لا پیا، گل بھی کرن لا پیا، سن بھی لا پیا، یوم بھی ہو گیا، سمیع بصیر بھی ہو گیا، حاضر ناظر بھی ہو گیا، حقیقت جس میں پوچھے گا تینوں حقیقت تے پہنچے گا، تے تیری ذات جیڑی یہ خدا دی پھونک ماری، خدا نے اپنی روح پھونکی، یہ موت نہیں، یہ موت نہیں، یہ ابدی زندگی، وجود ہے جڑا یہ ٹہتا ہے، یہ ٹہ جانے والا ہے، یہ فانی ہے۔ سانوں تو آپ فرماندے سن کہ جس وقت روح سفر کرتی ہے تو وہ مقام دربار خدا ہوتی ہے، اگر یہ مر جائے تو پھر جنت کنے جانا تو دوزخ کنے جانا، اتنے میں 70 ہونا کنے سامنے نے جا تے ساری عمر دل چا متھا رگڑے تے جنت ہی پیا، ساری عمر عبادت کر کے تے جنت کا طلبگار ہوئے، کیونکہ اتنے عیش پڑی ہونی ہے، کیا بات سی جی خدا کو طلب کرنا، اپنے خدا دی دین طلب کرنا، تے وہ سب کو یہ قدمہ ہی ہوتا جو بھی مانگتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے ایک نے حکم دیتا، جاؤ میرے عملاں جو لوٹ کے لے جاؤ جو کچھ بھی ہے، مخلوق بڑھ گئی تے اتنے بادشاہ کا محل سی، سامان چک کے جانا شروع ہو گئے، بادشاہ سینج دے وچ کھلوتے سی، ایک لڑکی آئی انہیں آ کے بادشاہ نے جفا مار دیا، بادشاہ دا بیوقوف دنیا دے سامان لٹ کے پی جاتی ہے، کنا قیمتی سامان لٹ کے پی جاتی ہے، تے تو مینوں جفا مار لیا،
آدھی ہے مینوں تو ہی چاہیے، مینوں تو لب گیا تو میں ملک دی ملک ہو جاؤں، مینوں یہ سوال نہیں چاہیے۔ بس اتنا ہی ہے کہ فوجد آمدن من عبادنا آیتنا رحمات من عندنا وعلمنا باللہ علما۔ جدو حضرت خضر علیہ السلام کو جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ حکم خدا بندی نے جا تے آپ جا کے عرض کی تھی کہ میں حکم خدا بندی نال آپ دی خدمت وچ علم سیکھن دی خاطر ہوں پیغمبر خدا سن تے کلیم اللہ سن کوئی چھوٹی ہستی نہیں سی تے آپ نے آخیا کہ اے موسیٰ واپس ہو جا، تو اس اہل نہیں، میرا علم سیکھن تے اہل نہیں۔ کیف تصبر ولا ما لم تحط به خبرا، تو کس طرح اس گل تے صبر کرے گا جنوں تو سمجھ نہ سکے گا۔ یہ قرآن پاک سے ساری داستان آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مرد خدا کو جا کے جا کہ انہوں نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو چلا جا، تو اس اہل نہیں میرا علم سکھا، کیونکہ ایتھے خدا کا ٹھکانا، بشریت موت کا شکار ہو جائے، فانی بلا ہو کے باقی بلا مرد خدا کی ذات ہو جائے۔ تے چلو کوئی گل جنی ایس وقت میں کر سکتا ہوں تو سنا لی، یہ تھوڑی مہربانی ہے کہ میرے ایسے جے بندے کو گل سننے کی خواہش رکھ ہوں نعرہ باری کی ٹھیک ہے، اللہ پاک اپنی گناہ تو رکھے، میں تے صبح واپس چلا جاؤں۔ بس ساڈا طریق ہے نا جڑا ساڈے ڈیرے دا طریق تے صوفی صاحب دے اپنا طریق ہے اتنے جڑا چلتا ہے وہ اپنا ٹھیک، لیکن ساڈے محفل سما شروع ہو گئی ہے نا تے مجال کے یہ چڑی پر بھی مان جائے سودو کتاب سے سودو کتاب سے تے یہ بھی ایک شوق ہے، یہ بھی عشق ہے، یہ جڑا نچا لیتا ہے ایویں نہیں ہے نچتا، یہ عشق نہیں چاہتا ہے انسان۔